سوال ہے کہ کیا کسی عورت کو مرشد مانا جا سکتا ہے؟ کسی بھی ایج کے آر کو کیا پوائنٹس دے کر اس حوالے سے واضح کیا جائے؟ جی ہاں، کسی عورت کو مرشد مانا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرشد وہ اعلیٰ ہستی ہوتے ہیں جو خود بھی طالب حق اور طالب مولا ہوتے ہیں اور رشد و ہدایت کا پیغام آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں اور اللہ نے اپنی طرف جانے والے راستے سب کے لیے بلا تخصیص جنس کھولے ہوئے ہیں۔ اس میں عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اللہ کے راستے کا مسافر مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہیں فرق نہیں رکھا، ٹھیک ہے، نہ کہیں پر بھی اس کے بارے میں حکم آیا ہے کہ صرف مرد ہی مرشد ہو سکتے ہیں۔ مرشد مقرب حق ہوتے ہیں اور اللہ نے اس کے لیے بھی جنس کی کوئی قید نہیں رکھی، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے لیے عورت روحانیت کا سفر طے کر سکتی ہے اور اپنے سفر میں اعلیٰ منازل طے کرنے اور مقامات پانے کے راستے عورت کے لیے بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے جب وہ طالب حق اور طالب مولا عورت اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے مرشد کے مقام پر فائز ہوں اور رشد و ہدایت کا پیغام پھیلائیں تو انہیں مرشد مانا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے عورتیں ہر کام میں ساتھ ساتھ رہیں۔ ازواج مطہرات، زیادہ تر صحابہ کرام کے گھر کی خواتین، پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے آل پاک میں سے بہت سی پاک بیویاں، بہت سی اولیاء کرام کی والدہ یا بیوی یا بیٹیاں بھی رشد و ہدایت دینے سے منسلک رہی ہیں۔ ان میں سے خاص و خاص بھی کچھ نام ہیں: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت بی بی زینب بنت علی، حضرت رابعہ بصری، اور بھی ایسے بے شمار نام ہیں۔ یہاں کسی پر زبردستی نہیں ہے کہ سلسلے میں آنے والا مرشد ہی مانے اور ضرور مانے۔ ہمارا مقصد مرشد کو منوانے سے زیادہ لوگوں کو ہدایت اور بھلائی کے لیے اللہ کو منوانا ہے۔ اگر کوئی مرشد تسلیم نہ بھی کرے تو کم از کم استاد تو سمجھ لے۔ اس لیے ایسے ہی اگر کسی کو بھی کوئی بات اچھی لگے تو استاد سمجھ کر ہی پکڑ لے۔ اور ویسے بھی جب ماں کی گود کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت کو منع نہیں ہے ہدایت کا کام کرنا، کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ایک عورت کی گود ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ورکر نے بھی اس پوائنٹ پر کہیں پر بھی سخت نہیں ہونا، کیونکہ اپنا پہلا مقصد صرف اور صرف لوگوں کے لیے ہدایت اور بھلائی کی راہ آسان کرنے کے لیے ان کو پیغام دینا ہے، مرشد منوانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ماننا اور اللہ کو منوانا ہمارا کام ہے۔